اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، آج کا جو مضمون ہے کلاس ہے وہ 6 کا ہے، اور مضمون جو ہمارا ہے وہ ہے اردو کا۔ تو عنوان جو ہے ایثار کا جذبہ، آپ کی کتاب ہے جو درسی کتاب، تو اس کے صفحہ نمبر 49 پر یہ درج ہے۔ تو مختصر جانکاری میں اس کے متعلق، اس سبق کے متعلق، اس مضمون کے متعلق میں دینا چاہتا ہوں۔ ایثار کا جذبہ ہے اس کا جو عنوان ہے۔ اب یہاں دیکھو، غور سے دیکھیے، سنیے، پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ عدنان ایک تاجر تھا، تو اس کی بیوی کا نام شیبہ تھا، لیکن کافی مدت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ یار دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں نے مشورہ دی کہ انہیں کوئی بچہ گود لینا چاہیے۔ تو اچانک کیا ہوا، وہاں اسی محلے کے ایک نوجوان جوڑے کا ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، تو وہ اپنے پیچھے 1 سال کا بچہ چھوڑے۔ تو عدنان اور شیبہ نے کیا کیا، انہوں نے اسی بچے کو گود لے لیا اور پھر اس کا نام زین رکھا۔ زین، اب بیوی کی توجہ زیادہ زین کی طرف، کیونکہ انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن جب زین 8ویں درجے میں پہنچا، 8ویں درجے میں تھا، تو اچانک کیا ہوا، یہ شیبہ جو تھی، یہ بیمار ہوئی۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس لے جا گیا تو ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ انہیں بچہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے یقین نہیں آیا تھا کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد جننے میں لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے، وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ تو پھر کیا ہوا، پھر یکے بعد دیگرے شیبہ کے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ اب شیبہ کی ساری توجہ اپنے 2 لڑکوں کی طرف مرکوز ہو۔ پھر کیا ہوا، لیکن عدنان نے زین کا بہت خیال رکھا، اس کو پڑھایا۔ تو ایک دن کالے سے جب وہ واپس آ رہا تھا، عدنان اور شیبہ آپس میں باتیں کر رہی تھی، تو ایک راز فاش ہوا۔ زین نے اپنے کانوں سے سنا کہ آج تک جنہیں وہ اپنے والدین سمجھتا رہا، وہ دراصل اس کے پالنے والے ہیں۔ اسے بہت صدمہ ہوا، مگر اس نے وہ ظاہر نہیں کیا۔ تو ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ اب یہ دونوں لڑکے اس کے شیبہ کے، عدنان کے، بہت ہی مغرور اور بددماغ بن گئے۔ تو عدنان نے کیا کیا، انہوں نے اپنے کاروبار کے اندر ان دونوں لڑکوں کو لگا دیا۔ لیکن چونکہ وہ اچھے نہیں تھے، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا، تو یہ سارا جو کاروبار وہ انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا، اتنا ہی نہیں، اب جو اس کے دوسرے حصہ دار تھے، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو اس سارے کاروبار کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب یہ حالت ہوئی تو اچانک عدنان کی حالت ایک وقت خراب ہوئی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، تو ڈاکٹر نے کیا بتایا وہاں کہ اس کا ایک گردہ ناکارہ ہو چکا ہے، تو اب اس کو ایک گردے کی ضرورت ہے۔ اب کہاں سے لاتے، بچے بھی نافرمان تھے، اب غریبی بھی تھی، چونکہ سارا کاروبار کا دیوالیہ ہو چکا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، تو زین جو تھا نا، تو جب وہ گھر سے نکلا تو اسے معلوم نہیں تھا کدھر جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ ایک فیکٹری میں ملازم بن گیا، تو پھر وہاں سے جنرل مینیجر بن گیا۔ ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا، اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر اس اخبار کے اشتہار پر پڑی۔ تو عدنان کے متعلق وہاں ایک اشتہار درج تھا کہ عدنان کو ایک گردے کی ضرورت ہے، کیا کوئی اس کے ہاں نظر کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے۔ تو پھر کیا ہوا، تو زین نے محسوس کیا، تو یہ صبح سویرے عدنان اور شیبہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو پھر اس نے جب باپ کی اور ماں کی حالت دیکھی، انہیں بہت پچھتاوا ہوا، بہت دکھ ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا، تو انہوں نے ایک راستہ اختیار کیا کہ ڈاکٹروں سے مشورہ لیا۔ تو ڈاکٹر سے انہوں نے کہا کہ آپ عدنان کا یہ آپریشن کیجئے، تو میں ایک گردہ اپنے باپ یعنی عدنان کے ہاں
نظر کر دوں۔ تو پھر کیا ہوا، پھر زین نے اپنا ایک گردہ عدنان کے ہاں نظر کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جب عدنان صحت یاب ہوا تو زین نے کیا کیا، اس نے عدنان اور شیبہ کو اپنے گھر لے گیا، اور اس کے جو دو بھائی، دو لڑکے شیبہ کے، عدنان کے، تو انہیں بھی تلاش کر لیا، تو انہیں اچھے راستے پر راہ راست پر لگا دیا، اور اپنے اثروں سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا، اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے۔ تو اس طرح ہمیں اس سبق سے یہ آثار ملا ہے، یہ سبق ملا ہے، یہ نصیحت ملی ہے کہ ہمیں بھی ہر وقت اصرار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگی دوسروں کے نظر کر دینی چاہیے۔ تو جو انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو آج بیٹو اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا آپ کے سامنے پھر حاضر ہو جانے کی کوشش کروں گا، تب تک کے لیے باقی وسلام۔